لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مانگ رہا ہوں جس طرح کہ میں دلیل لیتا ہوا آ رہا ہوں اوپر سے. اب ایک دلیل آپ بھی پیش کیجئے گا ذاکر بھائی. میں نے آپ کو دلیل دیا تقلید کے حوالے سے کہ تقلید، اتباع، اقتداء، اطاعت، فرما برداری، پیروی سب ایک چیز ہیں. آپ نے بھی حامی بری اور اقرار کیا اور تصدیق کی کہ جی ہاں ہم اس بات کو مانیں گے. جب سب ایک چیز ہیں تو جو اصطلاحی معنی فرما برداری کا ہے وہی اصطلاحی معنی اقتداء کا بھی ہے، اور وہی اصطلاحی معنی اتباع کا بھی ہے اور اطاعت کا بھی ہے، تقلید کا بھی ہے. یہ الگ الگ اگر ہیں تو آپ کو کس نے بولا ہے کہ یہ الگ الگ اصطلاح میں جائیں گے جو ایک چیز ہیں سب کچھ؟ جب ساری چیزیں ایک ہیں تو اصطلاح میں الگ الگ جا سکتے ہیں. اس پر آپ دلیل پیش کیجئے گا کہ ایسا آپ کو کس نے بولا ہے؟ کس نے کہا ہے بلکہ پھر ٹاپک کو چینج ہو جا رہی ہے اب آپ کی. میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، صلاح کا لغوی معنی کیا ہے؟ صلاح کا لغوی معنی دعا. ٹھیک ہے، چلیے دعا لے لیے. ابھی اذان ہوئی تو کیا کر رہے آپ؟ لغوی معنی جا کے خالی دعا بول کے آ جا رہے کیا؟ یا طریقہ جو صلاح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ طریقہ پر عمل کر رہے ہیں، یا لغوی معنی میں جا رہے ہیں یا اصطلاحی معنی میں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور اس سے بھی اچھا آپ کو سمجھانے کے لیے، اذان کا معنی کیا ہے؟ اطلاع دینا. اذان کا معنی کیا ہے؟ اطلاع دینا. تو پھر آپ کیا کرو، جا کے مائک میں اطلاع دینا بول کے آ جاؤ. پوری جو اذان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین میں جو ہو رہی نا، پھر یہ کیا ہے؟ یہ اصطلاح میں آ رہی یا لغوی معنی میں آ رہی نے؟ کم از کم مثال تو صحیح دیا کرو موضوع سے ریلیٹڈ. آپ مثال بھی وہ دے رہے ہیں جو دو الگ الگ عمل ہیں، نماز کو اور دعا مانگنے کو. بے شک ان کا لغوی معنی ایک ہو سکتا ہے لیکن یہ دو علیحدہ علیحدہ عمل ہیں. جبکہ آپ نے اوپر یہ اقرار کیا ہے کہ تقلید، اتباع، اطاعت، اقتداء، پیروی، فرما برداری سب ایک چیز ہیں. وہ عمل ہی ایک ہی ہے. وہ عمل ہی ایک ہی ہے تو اصطلاح میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ اگر فرق آ سکتا ہے تو ایسا آپ کو بولا کس نے ہے؟ اس پر دلیل تو پیش کیجئے گا. میں ٹاپک کہاں چینج کر رہا ہوں، میں تو آپ کی بات جو آپ نے کی ہے اس پر دلیل مانگ رہا ہوں جس طرح کہ میں دلیل لیتا ہوا آ رہا ہوں اوپر سے. اب ایک دلیل آپ بھی پیش کیجئے گا ذاکر بھائی. ارے راشد بھائی، کیا تو بھی ہو گیا تمہارے کو. اچھا، صلاح کا لغوی معنی بتاؤ میرے کو. دعا نہیں ہے کیا؟ بول دو آپ. یا لا لو کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے لا لو، صلاح کا معنی دعا نہیں آتا کیا؟ تو بول دو میرے کو. صلاح کا معنی دعا ہے. میں بول رہا ہوں آپ کو صلاح کا معنی دعا ہے. دلیل لگاؤ بولے تو لگا دیتا ہوں آپ کو بھی. تو کیا کر رہے اذان ہونے کے بعد میں صلاح بول کے کیا کرے؟ دعا بول کے خالی ایسا آ جا رہے. دعا بول کے چاہے نا تو دعا آ جا رہے کیا؟ لغوی معنی میں جا رہے ہیں. اذان کے معنی اطلاع دینے کے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ مائک کھول کے خالی اطلاع دینے کے ہے بول کے بول دے رہے ہیں. نہیں، کیا تو بھی کر رہے ہیں پھر. یہاں پر عقل لگا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا. اصطلاحی معنی میں گئے تو، لغوی معنی میں گئے تو کیا سمجھ میں آتا آپ کو؟ ذاکر بھائی، اذان ایک الگ عمل ہے، نماز پڑھنا ایک الگ عمل ہے. یہ دو عملوں کو آپ ایک ساتھ کائے کو ملا رہے ہیں؟ کیوں ملا رہے ہیں جبکہ تقلید، اتباع، اطاعت ایک ہی عمل ہے، ایک ہی چیز ہے؟ ارے کیوں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے. اذان کے معنی اطلاع دینے کے آتے، لغوی معنی. بولو غلط ہے تو بولو ہاں غلط ہے بول کے. تو پھر اذان کے معنی کیا؟ تو پھر ایک ہی چیز ہے تو پھر یہ معنی کیسا آ رہا؟ اچھا، ایک ہی چیز ہے تو آپ نے کیا کہا؟ تقلید کا اصطلاحی معنی کیا نکالا آپ نے؟ کسی مجتہد کی بات کو، کسی اہل علم کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی مجتہد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہاں، اللہ کے نبی کو مجتہد کا درجہ دے رہے ہیں پھر آپ. ہاں، وہی معنی مطلب نکل رہا کہ اللہ کے نبی مجتہد ہے، اپنی مرضی سے جو بھی چاہے کہہ سکتے ہیں ان کے علم کے حساب سے. نعوذ باللہ من ذالک، یہی معنی مطلب نکل رہا. الٹا یہ معنی لگ جا کے اتباع پہ فٹ کر رہے ہیں تو یہ تو گستاخی ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے نبی کچھ نہیں کہتے جب تک کہ ان پر وحی نازل نہیں ہوتی.
تو یہاں تو دلیل آ رہی نا، لیکن تقلید میں تو بنا دلیل کی ہوتی ہے بات۔ ذاکر بھائی، موضوع سے مجھے ہٹانے کی کوشش مت کرو، بس اتنی بات بتاؤ کہ جس عمل کا مطلب ایک ہے اور وہ عمل بھی ایک ہی ہے، وہ اگر الفاظ علیحدہ ہو جائیں تو اصطلاح میں فرق آئے گا، اس پر آپ دلیل پیش کرو۔ ایسا آپ کو بولا کس نے ہے؟ دلیل کے ساتھ بات کرو نا یار، اپنی منطقی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ارے دلیل ہی سے تو گفتگو کرا میں، دلیل ہی سے تو میں گفتگو کرا، بالکل۔ آپ بولو کہ اذان کا جو معنی ہے وہ اطلاع کا نہیں آتا، ہاں نہیں آتا، غلط ہے بولو۔ یا صلاح کا معنی دعا نہیں آتا بلکہ بولو لغوی معنی۔ ارے بھئی آپ اصطلاحی معنی کیا لیے تقلید کا، اور اتباع کا اصطلاحی معنی یہ سیم ہے کون؟ بولے وہ تم، آپ کو ثابت کرنا ہے وہ تو، میں تو آپ ثابت کرا تو پھر میرے کو بول رہے ہیں کہ یہاں پہ تم تقلید کر رہے ہیں بلکہ، وہ بھی شوکانی کی بلکہ۔ تو آپ بولو میں نہیں مانتا امام شوکانی کو بلکہ، میں ان کو نہیں مانتا ہوں، میں ان کا نہیں مخلد بھی نہیں ہوں، میں ان کی بات کو نہیں مانتا ہوں، میں ان کو سلف میں سے نہیں مانتا ہوں، بول دو، ختم ہو گئی بات۔ یہ دیکھو، ارے بابا جان، ذاکر میاں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ خود یہاں مطلب میں بھی فرق بتا رہے ہو اذان اور نماز میں۔ اذان کا مطلب آپ بتا رہے ہو اطلاع دینا، جبکہ نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے عبادت کرنا، یہ دو الگ عمل ہو گئے نا۔ تقلید اور اتباع آپ نے اقرار کیا ہے کہ ایک ہی چیز کا نام ہے، ایک ہی عمل ہے۔ اب اصطلاح میں فرق آئے گا تو آپ کو یہ بتانے والا کون ہے؟ دلیل پیش کرو نا بھائی۔ ارے دلیل تو میں دے چکا ہوں آلریڈی آپ کو، اب آپ اس کے رد میں کسی کو لائیے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتباع کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مجتہد بنا دیا آپ تو مجتہد نبی تو نہیں ہوتا، آپ کو معلوم ہے۔ ثم نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے اصطلاحی معنی کیا لیا تقلید کا؟ اصطلاحی تقلید کا معنی آپ نے لیا کہ کسی مجتہد کی یا کسی عالم کی یا کسی اہل علم کی، تو آپ عام آدمی کی درجہ لے جا کے اللہ کے نبی سے درجے کو دے دے رہے ہیں آپ، ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اچھا چلو چھوڑو، میری بات نہیں مانتے مت مانو، اپنے گھر کی بات لو۔ یہ آپ کا علامہ الاثر ہے، یہ جو فرقہ اہل حدیث ہے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، منسلک مانتے ہو، سمجھتے ہو، یہ وہاں کا بہت بڑا علامہ فہامہ ہے۔ دیکھو کیا لکھ رہا ہے، تقلید کو، اتباع کو جو مجتہد کی جاتی ہے، کیا بولا جاتا ہے؟ سن لو، یہاں پر بھی ایک واضح دلیل ہے کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے۔ ارے دلیل تو میں دے چکا ہوں آلریڈی آپ کو، اب آپ اس کے رد میں کسی کو لائیے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتباع کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اچھا، ان کی بھی تقلید شروع کر دی ہے کیا آپ؟ کتنے لوگوں کی تقلید کرتے بھائی آپ لوگ؟ ہاں، جب کبھی دلیل کی ضرورت پڑتی تو پھر جاتے وہی غیر مخلدین کے پاس۔ ہاں، آپ کس کی تو بھی تقلید کر رہے ہیں میرے کو بولو؟ آپ جس کی تقلید کرتے ان سے دلیل لگاؤ نا۔ ہمارے چالیمہ میں لے کے آپ کو دلیل لگانے کے لیے، اگر ہم لگاتے تو کب کی لگا دیتے تھے آپ کو، لیکن آپ اتنی بڑی گستاخی کر دیے جانے انجانے میں کہ آپ نے جو اصطلاحی معنی بتایا نا، آپ بولو کہ ہاں یہ معنی بالکل درست ہے۔ جب آپ درست ہے تو یہی معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہو رہا کہ اللہ کے نبی مجتہد ہے یا بڑے عالم ہیں یا اہل علم ہیں۔ نعوذ باللہ، مطلب نبی نہیں رہے وہ، کیونکہ ایک اہل علم جو ہوتا ہے یا ایک جو مجتہد ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوتی ہے۔ سمجھے آپ؟ کتنی بڑی گستاخی کر دے رہے آپ لوگ جانے انجانے میں۔ دیکھو ذرا سوچو راشد بھائی، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ایسی کوسی اندھی تقلید کو سمجھانے کے لیے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کر دے رہے ہیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے راشد بھائی، تو میرے اس سوال کا ضرور جواب دینا۔ آپ نے اصطلاحی کیا معنی نکالا؟ اصطلاحی تقلید کا آپ نے معنی نکالا کہ کسی مجتہد کی یا کسی اہل علم کی بات کو بنا دلیل کے لینا، ٹھیک ہے؟ اور یہی معنی اتباع کا بھی آتا بر رہے ہیں آپ۔ تو ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی مجتہد ہے،
اہل علم بولنا چاہ رہے ہیں آپ اللہ کے نبی کو۔ اگر مجتہد، جو آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ مجتہد نبی نہیں ہو سکتا، مجتہد پر قرآن نازل ہوتی، اہل علم پر نبی ہوتے کیا؟ اگر وہ اہل علم نبی ہے تو پھر ان کو نبی بولتے، اہل علم کہاں سے بولتے ان کو؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ ارے کیا بات کر رہے راشد بھائی، آپ سمجھ میں آ رہا، آپ کو نہیں آ رہا؟ اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ اصطلاحی معنی میں تقلید کے کسی مجتہد کی یا کسی اہل علم کی بات بنا دلیل کے مان لیتے، یعنی کہ ان کو معلوم رہتا، انہوں اتنے علم والے ہوتے کہ انہوں اپنے علم کی صلاحیت سے وہ بات بولتے بنا دلیل کے، آپ اس کو مان لیتے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر وہی بات فٹ ہو رہی، ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد ہے آپ کی نظر میں، ہاں، اور وہ اپنی مرضی سے بتا دیے جو کچھ بتا دینا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں دونوں کی گفتگو کے بیچ میں آیا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ذاکر صاحب یہ تقلید نہیں کر رہے، بلکہ یہ آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ تو خیر اتنے علم نہیں رکھتے، آپ کے یہ بڑے عالم گزرے ہیں، یہ بھی اسی چیز کو کہہ رہے ہیں، یہ بھی اسی چیز کو کہہ رہے ہیں، یہ بھی اہل حدیث ہیں جن کی کتاب انہوں نے پیش کی ہے، آپ بھی اہل حدیث ہیں، اور آپ میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ایک آپ عامی انسان ہیں، عالم نہیں، وہ آپ کے بڑے چوٹی کے عالم ہیں، آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ علمی صلاحیت ہے ان کے اندر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ہوا راشد بھائی آپ بھی آ گئے۔ آپ نے جو اصطلاحی معنی بتایا نا، راشد بھائی سے جا کے دیکھو آپ، راشد بھائی سے جب میں اصطلاحی معنی پوچھا تقلید کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کسی مجتہد کی یا کسی اہل علم کی بات مان لینا بنا دلیل کے، ٹھیک ہے؟ اگر یہی معنی اتباع کا آپ لے رہے ہیں تو ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی مجتہد ہو گئے، پھر یہاں پر نبی کہاں رہے پھر وہ؟ ہاں، سیدھا سیدھا اللہ کے نبی کا انکار ہو گیا نا شیخ یہاں پر۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اتباع الگ ہے، تقلید الگ ہے۔ تقلید میں بنا دلیل کے بات مانی جاتی، اتباع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر چون چاں کیے بغیر اتباع کرنا اور اطاعت کرنا واجب ہے۔ لیکن تقلید پر یہ معنی نہیں آتا، آپ بول دو کہ ہاں تقلید کا وہی معنی ہے جو اتباع کا ہے، تو پھر واجب ہو جاتی۔ اگر کسی مجتہد نے کسی بات کہہ دیا تو وہ ہر ایک کے اوپر لازم آ جاتا، واجب آ جاتی ان کی بات۔ کسی کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کی بات کو نگلیکٹ کر سکے، سمجھے آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے اصطلاحات نکالتے آپ اور وہ لکھ جا کے اتباع میں فٹ کر رہے ہیں آپ لوگاں۔ واہ کیا علم ہے بھائی، زبردست علم بانٹ رہے ہیں آپ لوگاں، قابل تعریف ہے، زبردست طریقے سے۔ میں سمجھا کچھ تو بھی اچھی دلیل ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے مرتبہ پوچھا ان کو کہ اصطلاحی معنی الگ ہے بتاؤ، اتباع کا نہیں بتائے، لیکن جب میں بتایا تو بولے کہ اب نہیں، اب پھر بات گھما دیے۔ ایسے ہے، دیکھو آپ، دیکھو سوچو کیا بول رہے ہیں آپ لوگ، ذرا ڈر رو، ذرا خوف کھاؤ۔ نہیں ذاکر بھائی، ادھر ادھر کی بات نہ کریں، بس آپ یہ دلیل پیش کیجئے گا کہ جس کا لغوی معنی ایک ہو، مطلب ایک ہو، اس کی اصطلاح میں فرق آ سکتا ہے، اگرچہ وہ عمل بھی ایک ہو لیکن اصطلاح میں فرق آئے گا۔ ایسا آپ کو کس نے بولا ہے؟ اس پر دلیل پیش کیجئے گا۔ جو اصطلاحی معنی میں نے آپ کو بتایا تھا تقلید پر، اس پہ میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ تقلید کے بغیر، میں نے بولا تقلید کے مطالبے کے بغیر۔ ذرا دھیان سے میری بات آگے پہنچایا کرو ذاکر بھائی۔ تو جو معنی آپ نے اصطلاح بتائی تقلید کی، تو وہی معنی اتباع کا نکال رہے ہیں نا آپ، وہی معنی آپ کو میں بتایا۔ تو اتباع تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، تو اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی اور ایک عام مجتہد کی بھی ہو جاتی۔ تو پھر مجتہد میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا رہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی بھی مجتہد کر دیا آپ، نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ۔ تھوڑا تو خوف کھائیے، تھوڑا تو علم حاصل کریے۔ ایسے ایسے اصطلاحات کر دے رہے آپ لوگاں کہ پتہ نہیں وہ بات کہاں چلے جا رہی ہے۔ شریعت ہے، معلوم نہیں ہے تو معلومات کریے۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے بار بار دلائل لا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میں دلیل لیا۔ اور میں جب آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ ان کو اہل علم مانتے، خود تو اندر سے تو اہل علم نہیں مانتے، اوپر سے لا کے بول رہے ہیں کہ یہ آپ کے عالم ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں ہم لوگ کو، الحمدللہ بارک اللہ، کہ ہم چاہے وہ ہمارا کتنا بڑا عالم ہو،
ہم اس کی بات اس وقت تک ہی مانتے ہیں جب تک کہ ان کی بات کتاب و سنت قرآن صحیح حدیث نبی اور صحابہ سے میل کھائے، ان کا فتویٰ بھی میل کھائے فہم سلف اور فہم صحابہ سے، سمجھے آپ؟ نہیں تو ان کی بات ہم نہیں مانیں گے، ہمارے باپ کی بات بھی نہیں مانیں گے ہم اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف رہی تو۔ ارے میں تو دلیل پیش کر چکا ہوں، لیکن اب اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو بولو میں شوکانی کو نہیں مانتا ہوں، ان کو میں اہل علم سے نہیں مانتا ہوں، میں ابھی آپ کو جو ہے شکست لکھ کے دے دوں گا، کیونکہ مجھے منوانا بھی نہیں ہے، مجھے بات کرنا تھا، میں نے جو بات کر دی وہ تو سب کو معلوم ہو چکا ہے میں نے کیا بات کہہ دی۔ اور آپ نے اتنی بڑی گستاخی کی، اتنی بڑی گستاخی کی، تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اتباع اور تقلید ایک ہی بول دیا آپ نے تقلید کا اصطلاحی معنی کیا کہ کیا کیا کہ کسی مجتہد کی یا کسی اہل علم کی بات کو ماننا بنا دلیل کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد ہو گئے پھر، کیونکہ اتباع کا معنی سے مارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ ان کی اتباع اطاعت کرو، تو مجتہد ہو گئے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی مجتہد ہو گئے کا معنی نکلا آپ کا۔ بھلے ہی آپ کی نیت نہ ہو، بھلے ہی آپ ایسے نہیں بول رہے ہو، لیکن معنی تو وہی آ رہا، اگر آپ اتباع اور تقلید کا اصطلاحی معنی سیم لے رہے ہیں تو۔ راشد بھائی سوچ سمجھ کے اصطلاحات کریے، شریعت ہے یہ، سمجھے آپ؟ ذاکر بھائی، آپ کی بات مجھ سے چل رہی ہے شاید، آپ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مجھے جواب دو نا، میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ کے جواب کا۔ میں نے تو کئی دلائل آپ کے گھر سے آپ کو دکھائے ہیں، وضاحتیں دکھائی ہیں، مفہوم دکھایا ہے، تشریح دکھائی ہے، مطلب بتایا ہے آپ کے گھر سے ہی، اور آپ نے بھی اپنے گھر سے ایک بات میرے سامنے پیش کی ہے، اور میری باری میں آپ بولتے ہو کہ آپ اس کے بھی مقلد ہیں، جبکہ آپ اپنے آپ کو مقلد نہیں مان رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جو کام میں کروں تو میں مقلد، وہی کام آپ کرو تو آپ مقلد نہیں، ایسا کیوں؟ ارے بھائی یہ دلائل بولو، آپ ان کے مقلد ہے کیا؟ آپ نے پھر جو تقلید کا اصطلاحی معنی بتایا وہ اصطلاحی معنی میں آپ خود عمل کر رہے ہیں، وہ سمجھے آپ؟ کسی اہل علم کی بات کو ماننا بنا دلیل کے، آپ تو لا لیے ان کی بات کو اور بولو ہاں میں ان کی تقلید کرتا ہوں۔ آپ نہ ان کو تقلید کرتے بول رہی، نہ پھر امام شوکانی کا بول دو، میں ابھی آپ کو امیڈیٹ میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا کہ بھائی میں ہار مان لیا آپ سے بول کے، امیڈیٹ بول دوں گا میں کہ بھائی میں اس معاملے میں آپ سے ہار گیا بول کے بول دوں گا۔ آپ بولو کہ کون شوکانی ہے کہ میں نے مانتا ہوں، جیسے کہ آپ کے کسی مقلد نے آ کے کہا کہ کون شوکانی، کئی کا شوکانی بول کے بول دیا ان کو، نعوذ باللہ، ایسے تو ہوتے دیکھو اندھے مقلد۔ او اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، آپ اتباع کی بات کر رہے ہیں کہ اتباع اللہ رسول کی جاتی ہے، غیر نبی غیر اللہ کی نہیں کی جاتی۔ یہ آپ قرآن پر بہتان باندھ رہے ہیں، قرآن پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہاں پر لفظ اطاعت کو لے کر بات کو کنٹینیو فرما رہا ہے میرا رب۔ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر کی۔ بتاؤ یہاں پر غیر نبی غیر اللہ پر اطاعت کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے، جس کو آپ نہیں مان رہے ہیں۔ راشد بھائی گھما دے رہے ہیں، پھرا دے رہے ہیں، اور یہ جو انکار کر رہے ہیں قرآن کا اور نبی کا، مجتہد کا درجہ دے رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، اور اسی آیت کے اندر چاہے وہ کوئی بھی مجتہد ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی تابعین یا تبع تابعین ہو، ہم اس کی بات تبھی تک مانیں گے۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر کبھی پاؤ تم ان عالموں میں یا حاکموں میں کوئی اختلاف پاؤ بولنے میں، ہر کوئی الگ الگ اختلافات ہیں آج، تو کیا بولے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو فوری اللہ رسول کی طرف آؤ، نہیں تقلید کی طرف آؤ بول رہے ہیں کیا؟ بولنے دینا تھا، اس کا مطلب نکالو کہ ہاں تقلید کی طرف آؤ بول کے بول رہے ہیں۔ تقلید کا جو میں نے اصطلاحی معنی بتایا، اتباع، اطاعت، پیروی، فرما برداری، وہ سارے تشریحات میں نے آپ کے گھر سے بھی دکھا دیے ہیں۔ اب کہاں بھاگیں گے آپ؟ کہاں بھاگیں گے؟ اب اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر سڑک پر آ جائیں گے کیا؟ جی دلیل دیجئے، آپ نے جو مخالفت کی ہے کہ نہیں اصطلاح میں فرق آئے گا، تو ایسا آپ کو کس نے بولا ہے؟ اس پر ایک دلیل پیش کرو جلدی۔ ارے میں نہیں بھاگوں گا، میں تو یہیں رہوں گا، لیکن تم بھاگو فوراً اور جا کے توبہ استغفار کرو تم لوگ،
کیونکہ تم جو اصطلاحی معنی بتائے، لغوی معنی تو کچھ بھی بنا لو، کیا کرنے کا ہے لغوی میں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، سمجھے آپ؟ اصطلاح ہے اصل جو معنی ہے وہ اصطلاح میں آتا ہے، سمجھے آپ؟ ہاں، اصطلاح میں آپ نے کہا کہ کسی مجتہد کی یا کسی اہل علم کی بات کو ماننا بنا دلیل کے، تو اللہ کے نبی مجتہد ہے پھر آپ کے نظر میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عام آدمی بنا دیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہاں پر نعوذ باللہ کوئی اہل علم بنا دیا آپ، تو اہل علم اگر ہو گیا انہیں تو نبی کا رہا، مجتہد ہو گیا تو نبی کا رہا، نبی مجتہد ہو سکتا کیا؟ بولو، مجتہد کا درجہ کہاں ہے، نبی کا درجہ کہاں ہے؟ آپ بتا رہے ہیں سیم معنی ہے، تو پھر سیم وہی معنی آتا، جب آپ معنی لے رہے ہیں مجتہد، تو پھر وہاں پر اللہ کے نبی بھی مجتہد ہو گئے نعوذ باللہ، کیونکہ اتباع ان کے اوپر فٹ کر رہے ہیں آپ۔ اچھا یہاں پر دیکھیے گا، صحابی رسول سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اولی الامر سے کون لوگ مراد ہیں۔ توبہ کرنے کی آپ کے پورے دھرم والوں کو ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے بات کا انکار کرتے ہو، آپ کا پورا دھرم اللہ کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے، حدیثوں کی مخالفت کرتا ہے، صحابہ کی مخالفت کرتا ہے، ائمہ محدثین کی مخالفت کرتا ہے۔ ذاکر بھائی، توبہ و استغفار کرنے کی آپ لوگوں کو شدید ضرورت ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، منہج صحابہ کے مطابق، فہم محدثین کے مطابق، جیسا کہ شام کو آپ نے یہی بات جھوٹ بولا تھا کہ ہم لیتے ہیں صحابہ کے منہج کے مطابق اور اسلاف کے فہم کے مطابق۔ اب کلم کلا اسلاف کا بھی انکار، صحابہ کی بھی انکار، اور قرآن کا بھی انکار، اللہ کے حکم کا بھی انکار، جو اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ ان کی بات مانو، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ بات ماننا شرک ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ثم نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مخالفت نہیں کرتا، جب آپ لوگ کے پاس کوئی دلائل نہیں رہتے نا، تب آپ لوگ خالی تہمتیں لگا سکتے، آپ لوگ بدنام کر سکتے، برا بلا کہہ سکتے، الزامات لگا سکتے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے آپ، سمجھے راشد بھائی؟ آپ نے جو اصطلاحی معنی بتائے وہ تو ثابت تو کر دو پھر، ایک مجتہد کی بات کو بنا دلیل کے لے رہے ہیں آپ، تو پھر اللہ کے نبی کی بھی بات کو بنا دلیل کے لے رہے ہو، بلکہ ثابت بول دو نا، پھر یہ بات ختم، مسئلہ ہی ختم ہو جائیں گا نا۔ آپ بتا دو کہ آپ نے جو اصطلاحی معنی بتایا تقلید کا، وہی معنی آپ نے اتباع کا بتایا، تو کسی اہل علم، یعنی اللہ کے نبی اہل علم ہے، وہ نبی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی مجتہد ہے، نبی نہیں ہے، یہی معنی مطلب نکل رہا، تو آپ بولو ہاں یہی معنی ہے، تو میں یہاں پر آگے گفتگو کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ اور بھی زیادہ گستاخی کو میں تو برداشت نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں کے پاس عادت ہے، یا آپ لوگوں کو جانے انجانے میں نکل رہا، تب بھی آپ کو کوئی اس کی بال برابر بھی پیشانی پر یہ نہیں ہو رہا ہوں گا، مگر ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں تو پہلے ہی بول دیا کہ آپ بول دو کہ میں شوکانی کونے نہیں مانتا ہوں، میں آپ کو شکست لکھ کے دے دیتا ہوں بول کے بول دیا نا، اور کیا ہونا آپ کو؟ تم جاؤ مصباح اللغات کھول کے دیکھو، القاموس الواحد کھول کے دیکھو، اور اس میں تقلید کا معنی دیکھو کیا لکھا ہے وہ، اس میں آنکھ کھول کر دیکھنا، آنکھ کھول کر، ٹھیک ہے؟ اور آپ ایک مرتبہ جا کے اپنی کتاب پڑھ لو مسلم و ثبوت، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ جا کے ذرا پڑھ لینا۔ پڑھ نہیں لگایا آپ نے، ایک بھی دلیل نہیں لگائی، اور ایک دلیل لگائی آپ نے شوکانی کی جو ہماری تائید پر ہے، وہ تو آپ کا رد ہو رہا ہے وہاں پر۔ آپ نے اپنی تائید پر ابھی تک ایک بھی دلیل نہیں لگائی ہے، مطالبہ کرتے کرتے میرا گلا سوکھ گیا ہے، پیش کرو۔ ایسا آپ کو کس نے بولا ہے کہ تقلید کو، اتباع کو ایک بولنا نہیں چاہیے؟ اگر یہ بات قرآن میں ہے تو پیش کرو، حدیث میں ہے تو پیش کرو، ورنہ جس کے آپ مقلد ہیں، جس کی تقلید میں اس بات کو کر رہے ہیں، اس کا نام بتائیے کہ آپ کا امام کون ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ میں نے جو تقلید کا اصطلاحی معنی بتایا ہے، راشد بھائی آپ نے جو تقلید کا اصطلاحی معنی بتایا ہے، وہی معنی ایز اٹ از امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتایا ہے، تو میں اپنی شکست لکھ کے دے دوں گا، آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یا آپ بول دو کہ امام شوکانی کو میں نہیں مانتا ہوں، کون ہے کہ یہ بول دیے، میں سلف میں سے مانتا ہوں، ان کو بول دو۔ دیکھو ذاکر بھائی، بھاگنا مت، بھاگنے کا سوچنا مت، پلیز اللہ کے لیے ایک دلیل دے کر جانا، کم از کم ایک دلیل تو دو، تاکہ ہمارے دل کو اطمینان ہو کہ ہاں بھائی جس سے میں نے بات کی ہے ماشاءاللہ اس کے پاس کم از کم ایک دلیل تو تھی اپنی تائید پر۔
آپ کے پاس تو ایک بھی دلیل نہیں آئی ابھی تک، ایک بھی دلیل نہیں آئی جب سے ہماری بات شروع ہوئی ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں خود ایمانداری کے ساتھ، دیکھو دلیل جو لگے ہوئے ہیں آپ، دیکھو دلیل جو لگے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے ہیں یا میری طرف سے ہیں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ میں نے جو تقلید کا الحمدللہ دلیل نہیں بھائی، سمجھانے کے لیے جو بول سکتا تھا وہ سب کچھ بول چکا ہوں۔ ابھی آپ سے بات کرنا سوائے وقت برباد کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ وقت برباد کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ بولو امام شوکانی کو، جیسے کہ تمہارے کسی نے کسی اندھا مقلد نے آ کر کہا کہ شوکانی کو نہیں مانتا ہوں، ہونے کی وہ کچھ غلط الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے، تو آپ بول دو میں نہیں مانتا ہوں، میں اپنی شکست دے دیتا ہوں لکھ کے آپ کو، کیا کرنے کا ہے؟ اگر جیتنا اتنا ہی شوق ہے تو بول دو شوکانی کو نہیں مانتا ہوں، میں ویسے ہی شکست لکھ کے دوں گا تم کو۔ آپ کے ذمے دو باتیں ہیں، اگر آپ ابھی بھاگنا چاہ رہے ہیں تو بھاگ لیجئے گا، لیکن کل جب آئیں گے دوبارہ تو ان دو دلائل کے ساتھ آ جانا۔ ایک یہ کہ جو عمل ایک ہو، جس کا معنی مطلب لغت کے حساب سے بھی ایک ہو، لیکن اصطلاح میں فرق آئے گا یا آ سکتا ہے، اس طرح آپ کو کس نے بتایا ہے، اس پر ایک دلیل چاہیے۔ اور اتباع کو تقلید کو ایک نہیں بولنا چاہیے، یہ بات قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو آپ پیش کریں، دلیل پیش کریں، ورنہ جس سے آپ نے یہ بات سنی ہے، یعنی کہ جس کی تقلید میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، اپنے اس امام کا نام بتائیے۔ راشد بھائی، آپ نے جو تقلید کا اصطلاحی معنی بتایا نا کہ کسی مجتہد کی یا کسی اہل علم کی بات کو بنا دلیل کے ماننا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس کی بات کو ماننا؟ مجتہد کی اپنی بات کو، جس نے اجتہاد کیا ہے اس کی بات کو ماننا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی بات کو ماننے کو تقلید بول رہے ہیں آپ۔ اگر کسی مجتہد ہو یا کسی صحابی ہو یا کسی تابعین یا تبع تابعین نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دی، قرآن کا کسی نے قرآن کا معنی یا تفسیر بیان کر دی، یا کسی نے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر دی، تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی۔ اس کو تقلید نہیں بولتے، اس کو اتباع بولتے، اس کو تقلید بولتے۔ اتباع اور تقلید کا یہ ڈیفینیشنس ہے۔ یا یہ بول دو کہ دو معنی سیم آ رہا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد ہو گئے، پھر یہاں پر آپ بولو ہاں اللہ کے نبی مجتہد ہے، یہ تو بولو پھر آپ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ آپ سمجھا سکے، نہ آپ کے پاس جو حق آیا نہ آپ اس کو سمجھ سکے، بلکہ آپ صرف اپنی منطقی باتیں، بلکہ جو فطور آپ کے دماغ کے اندر ہے وہ اتنا حاوی ہے کہ وہ باہر نہیں نکل رہا، اس کی جگہ پر حق آ جائے اس کو جگہ نہیں دے رہا، کہ آپ حق کو ایکسیپٹ کرو، قبول کرو، تسلیم کرو، سچائی کو مان لو اور اس کے مطابق آ جاؤ۔ آپ نے تو قرآن پر بھی جھوٹ بول دیا تھا کہ اطاعت اور اتباع اللہ رسول کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی، جبکہ قرآن پاک میں ہی موجود ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ بہرحال وہ جو دو دلائل ہیں جس کا مطالبہ ہے آپ پر، جب بھی آئیں گے ان دو دلائلوں کے ساتھ آ جائیے گا۔ شکریہ۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ میری آڈیو اگر کوئی گروپ والے سن رہے ہیں تو وہ لوگ فیصلہ کر لیں گے الحمدللہ۔ آپ نے کہا کہ تقلید کا جو اصطلاحی معنی ہے نا، جو اصطلاحی معنی ہے کسی مجتہد کی یا کسی اہل علم کی بات کو ماننا۔ کس کی بات کو ماننا؟ کسی مجتہد کی جو اس نے اجتہاد کیا ہے، وہ بات قرآن حدیث کی نہیں ہے، قرآن حدیث سے اخذ کر کے اس نے بتایا ہے، اس کی ذاتی بات ہے یہ، اس کی بات کو ماننا تقلید ہے، سمجھے آپ؟ ہاں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات چاہے آپ بیان کرو یا میں بیان کروں، یہ اتباع ہے، سمجھے آپ کو اتباع اور تقلید میں فرق ہی نہیں معلوم ہے۔ ویسا بولے اگر دو ایک ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں رہے، وہ تو مجتہد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اتباع اللہ کے نبی کو دے رہے ہیں، آپ تو تقلید کر رہے ہیں پھر اللہ کے نبی کی، تو تقلید میں کیا ہے؟ مجتہد کی تقلید ہوتی نا، یا صحابی کی تقلید ہے؟ صحابی کی بھی تقلید ہے، تو صحابی کو بھی یہی معنی آتا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ دیکھو اصطلاحی اور لغوی معنی جب معلوم نہیں ہے راشد بھائی، تو ایسے ایسے الفاظ مت استعمال کریے جس کا آپ کو معلوم اور معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں تک آپ کی بات پہنچ رہی ہے۔ میں نہیں، آپ ایکسیپٹ کرو حق کو، نہ آپ مخلد ہے بول کے بول لے رہے ہیں، نہ آپ کسی جو ہے سو کسی کی بات کو مان رہے ہیں، نہ ان کی بات کو مان رہے ہیں جو آپ جس کے تقلید کرتے، کیا آپ بول رہے ہو ان کی تقلید کرتے یا ان کو اہل علم مانتے، وہ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ ارے پھر بول رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں آپ؟
ہاں جن کے دلائل لا رہے ہیں، کیا آپ ان کو اہل علم مان رہے ہیں؟ وہ بھی نہیں مانتے آپ ان کو، وہ تو گمراہ اور بھٹکے ہوئے بول کے بول ڈال رہے ہیں، جہنمی بول کے بول ڈال رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کر رہے ہیں کیا؟ خود ساختہ آپ نے تقلید کا اصطلاحی معنی بتایا کہ کسی مجتہد کی یا کسی اہل علم کی بات کو ماننا تقلید ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کر کے بتا رہے تھے ہر چیز، نعوذ باللہ من ذالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ذاکر صاحب، کیا آپ کا یہ گمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجتہدین سے کم علم رکھتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں تھی؟ آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھئی ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ وہ مجتہدین کے بھی استادوں کے بھی استاد تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہماری تو بات یہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاذ اللہ مجتہد نہیں مانتے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں تھی کیا؟ اتنا علم نہیں تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر؟ حالانکہ وہ تو بھائی امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ ان کا جو ہے فقہ اکرام کے بارے میں لے کر کے چل رہے ہیں، وہ تو فقہاؤں کے بھی سردار ہیں بھائی۔ کیا گمان ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ذرا اظہار خیال تو کریں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے باقاعدہ تم جو ہے انہوں کھل کے جو ہے سو گستاخی کرے، اب ان کی گستاخی کے اوپر مٹھی ڈالنے تم آ گئے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ راشد بھائی، تم کسی کو نماز کی دعوت دے دیے، وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھو جا کے بول کے بولے، وہ بندہ نماز کو آ گیا، تو انہیں تمہاری تقلید کرانے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا؟ ذرا اس کا مجھے جواب دو۔ اور بھی یہ بتا دو مجھے کہ کوئی بندہ سود کھا رہا تھا یا کوئی گناہ میں ملوث تھا، تو آپ اس کو جو ہے سو سمجھا دیے، وہ بندہ جو ہے سو آپ کی بات سن کے سود سے توبہ کر لیا، تو کیا وہ آپ کی تقلید کرا؟ کان تھے بھائی، آپ تو تھیچ نہیں بول کے بول رہے ہیں، آپ تو تھیچ نہیں مانا آ رہا اس کے اندر اصطلاحی معنی آپ کو معلوم نہیں کہ کیا اصطلاحی معنی ہوتا تقلید کا؟ تقلید کا اصطلاحی معنی کرے تھے راشد بھائی کہ کسی مجتہد کی بات کو یا کسی اہل علم کی بات کو بنا دلیل ماننا۔ کس کی بات کو ماننا؟ مجتہد کی بات کو ماننا تقلید ہے۔ وہی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا تقلید ہے، تو پھر اللہ کے رسول رسول نہیں ہے، وہ مجتہد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ابھی آپ بھی بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجتہد کے مجتہد ہے، مطلب نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرے، آپ ان کے پیچھے سمجھ لیجیے اپنا وقت گنوا رہے، خالی اتنے ان کے دلوں پر مہر لگ چکے ہیں، مہر۔ یہ حنفی بھی نہیں ہے، یہ منفی ہے، منفی۔ آپ یہ بات دھیان رکھو، یہ لوگ سے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہ منفی ہیں۔ ان کے جو من میں آتا ہے صرف اتنا ہی مانتے ہیں۔ یہ خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہوئے تو اور کس کے ہوں گے بتائیے؟ کہ جو جس کام سے انہوں نے منع کیا وہ کام انہوں نے کیا، اور جو کام نہیں کہا وہ کام کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کسی کے نہیں ہے، یہ حنفی نہیں ہے، یہ منفی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ دیکھو اتنی بڑی گستاخی کر دی انہوں، ان کو خود نہیں معلوم، اتنی بڑی گستاخی کر دی انہوں۔ کیا گستاخی کرے؟ دیکھو آپ اگر میری بات غلط ہے تو بولنا، ٹھیک ہے، بولنا کہ بھئی یہ غلط ہے، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ بھئی صحیح کیا ہے معلوم کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ تقلید کا جو معنی ہے اصطلاحی، وہ معنی ہے کسی مجتہد کی یا کسی اہل علم کی بات کو ماننا بنا دلیل کے۔ جو انہوں اجتہاد کر کے جو مسئلے کو بتا رہے ہیں وہ ان کا خود کا مسئلہ ہے، وہ جو انہوں قرآن حدیث سے اخذ کرے۔ اب ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یہ قرآن حدیث ہے، اگر قرآن حدیث ہوتی تو انہوں ڈائریکٹ بولتے تھے، تو ان کو اجتہاد کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو میں بولا کہ بھئی یہ اتباع کا پھر اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو انہوں بولے کہ نہیں، اصطلاح کا بھی یہی معنی ہے۔ تو کا مطلب اصطلاح کا بھی یہی معنی ہے کہ اتباع کا اصطلاحی یہی معنی ہے کہ کسی مجتہد کی بات کو، کسی مجتہد کی بات کو اور کسی اہل علم کی بات کو بنا دلیل کے ماننا۔ تو اللہ کے نبی مجتہد بنا دیے انہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ کے نبی کو مجتہد بنا دیے، نبی نہیں رہے پھر وہ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. اب تو یہ بات تو آپ اپنے میاں نذیر حسین دہلوی سے پوچھیں نا، جنہوں نے یہ تعریف کی ہے آپ کے خود اپنے گھر کی ہے. اور دیکھیں یہ اصول بھی ہوتا ہے کہ مدھم مخالف کو اس کے گھر کی دلیل دینا، یہ بھی ایک اصول ہوتا ہے میرے پیارے بھائی. اور آپ کو راشد بھائی نے کتنی دلیلیں دی آپ کے گھر سے، کتنی دلیلیں دی، لیکن آپ ہیں کہ انا کی ضد کی خاطر جو ہے اڑے پھر رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتا دیجئے، آپ میاں نذیر حسین دہلوی سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ آپ کی علمی صلاحیت کیا ذاکر بھائی؟ پہلے تو آپ آپ کی علمی صلاحیت کیا ذاکر بھائی؟ پہلے تو آپ علمی صلاحیت بتائیے آپ. اور کتنا واقف ہیں آپ عربی لغت سے؟ ذرا یہ بھی بتائیے آپ کتنا واقف ہیں عربی لغت سے؟ ارے بھائی یہاں پر ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، یہاں پر بات ہوئی سلف صالحین سے گفتگو کرنے کی. آپ بیچ میں آ گئے. بیچ میں آنے والے کو اگر کوئی فلم دیکھ رہا ہو، وہ اگر بیچ میں آ گیا تو ہیرو ولن دکھیں گا اور ولن ہیرو ہی دکھیں گا اس کو. تو آپ کو معلوم نہیں، انہوں نے جو بات کہی کہ ہم سلف صالحین سے دکھائیں گے، تو ماشاءاللہ ہمارے سارے ائمہ کو آپ تو سلف صالحین میں شمار کر لیے. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. لیکن میں جو پوچھا اس کی تو بات کی آپ لوگ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے کہ آپ لوگوں کی اندھی تقلید کر لیا پھر انہیں نمازی بن گیا. اندھی تقلید کر لیا آپ لوگوں کی کہ انہیں ان جو ہے سو سود سے توبہ کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ کے تمام حضرات، جو بھی گفتگو ہوئی اس کا لب لباب بیان کر دینا چاہ رہا ہوں تاکہ کافی رات ہو چکی ہے. میں تو بول دیا تھا شروع میں کہ بھائی 10-15 منٹ گفتگو کروں گا، لیکن جب بات چلی انہوں زیادہ ہی یہ آ گئے کہ اہل حدیث وہ ہے، یہ ہے، ایسا ویسا امکا ڈمکا بولنے لگے. تو میں بولا کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے کہ کتنا علمی معیار ہے، کچھ سیکھنے میں ملیں گا ہوں گا بول کے. مگر انہوں ایسی اصطلاح بیان کرے تقلید کی، آپ لوگ ان سے سن سکتے جا کے وہاں پر. اصطلاحی معنی انہوں یہ بیان کرے کہ کسی مجتہد کی یا کسی اہل علم کی بات کو ماننا بنا دلیل کے. کس کی؟ مجتہد کی بات کو ماننا. اگر وہ مجتہد کی بات قرآن حدیث ہوتی تو ان کو اجتہاد کرنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ انہوں خود بول دیتے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ صحابہ کرام کا فرمان ہے، یہ صحابہ کرام کے قول ہے. بلکہ انہوں خود بیان کر اجتہاد کا مطلب الگ ہے، اتباع کا مطلب الگ ہے. اجتہاد نے جو انہوں کرے ان کی جو بات ہے ان کو تقلید بول لے رہے آپ، لیکن بنا دلیل کے وہ بھی. اور اتباع میں کیا ہوتی ہے؟ اگر یہی معنی اتباع کا لگا دیا انہوں، اگر یہی معنی اگر ہم اتباع کا لگا لیتے ہیں تو کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد ہے وہ، تو وہ نبی نہیں رہے، کیونکہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا ہے. تو اتنی بڑی گستاخی کر دیے انہوں. اور میں بتا بھی دیا امام شوکانی رحمہ اللہ سے، میں بولا کہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں، بول دو میں شکست لکھ کے دے دیتا ہوں. بولا وہ بھی نہیں سن رہے انہوں. ابھی اس کے بعد میں پھر اصطلاحی معنی اور ایک بھی سمجھایا ان کو میں کہ اصطلاحی معنی دیکھو اذان کا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی اطلاع دینے کے. تو آپ اذان دیتے خود کیا کرتے؟ جا کے اطلاع بول کے بول دیتے، نہیں پوری اذان دیتے. اگر پوری اذان دے رہے تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ اصطلاحی معنی ہو گیا، وہ لغوی معنی نہیں آتا. لغوی معنی آتا ہے اطلاع دینا اذان کے، اور لغوی معنی آتا ہے صلاح کے، عبادت کرنا، عبادت کے آتے ہیں. ابھی نماز اذان ہو گئی، نماز کو جا رہا ہوں بول کے کیا کرتے؟ عبادت بول کے آ جاتے کیا؟ کیونکہ لغوی معنی عبادت کا ہے. اصطلاحی آئیں گے تو وہ طریقہ کو آپ کو اپنانا پڑے گا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے. اتنا بھی بتا دیا تب بھی نہیں سن رہے، تو اب میں کیا کروں؟ میرا کام تھا سمجھانا، میں سمجھا دیا، آگے لوگوں کی مرضی ہے وہ. چلیں ذاکر صاحب، آپ سے ہی ابھی آپ کے منہ سے ہی پتہ چلے گا. آپ جو ہے اتباع کے لغوی معنی بتائیں اور تقلید کے لغوی معنی بتائیں، آپ کیا بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دونوں. ارے لغوی معنی کچھ بھی بنا لو آپ، اصطلاحی معنی بتاؤ نا. لغوی معنی تو ہو چکے ہیں، اصطلاحی تو معنی بتا دو. اصطلاحی معنی بتاؤ، مت پتہ چلیں گا تمہارے کو. اتباع کا اصطلاحی معنی بتاؤ اور تقلید کا اصطلاحی معنی بتاؤ. آلریڈی بتا چکے، وہی میں آپ کو بتایا. آپ کے کانوں میں اللہ نے ہو سکتا پردے ڈال دیے ہیں، یا تمہارے کانوں پر مہر مار چکی ہے، لگا چکی ہے اللہ نے. اللہ حفاظت فرمائے آپ لوگوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کافی رات ہو چکی ہے،
सोने का टाइम है। आप लोगों के वॉइस नहीं सुना, 2-3 आके है। इंशाल्लाह सुबह में सुन के इसका जवाब दूंगा, ज़िंदगी बाकी रही तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप एकदम सही कह रहे हैं। इनके कानों में मुहर लग चुका है, दिलों पर मुहर लग चुका है, बहरे हो चुके हैं। समझ में आए? इनको हर चीज़ तकलीद नज़र आती है, हर जगह तकलीद ही तकलीद नज़र आ रही है। इत्तबा और तकलीद सब बराबर है इनके लिए। हाँ, और जो बराबर है उसमें अलग अलग नज़र आता है। ये मनफी है, इनको हर चीज़ उल्टा नज़र आता है। जो चीज़ एक है उसको दो करते हैं, जो दो है उसको एक करते हैं। अभी हदीस और सुन्नत इनके यहाँ अलग अलग है, जो कि दोनों एक है। हाँ, और यहाँ इत्तबा और तकलीद को एक बता रहे, जो कि दो है। ये हर चीज़ दो को एक बताते हैं और एक को दो बताते हैं। इनकी ये फितरत है, हर चीज़ उल्टा करना, इनको शरीयत का उल्टा करना है। शरीयत में खुलफाए राशिदीन से लेके अइम्मा अरबा तक किसी ने तकलीद शख्सी नहीं की। एक भी तकलीद शख्सी नहीं हुई, न किसी इमाम के नाम से, न किसी सहाबा के नाम से, किसी ताबई के नाम से, किसी के नाम का मजहब नहीं बना, कोई मुकल्लिद नहीं पैदा हुआ। ये 500-600 हिजरी में ये तकलीद की पैदाइश इनकी, ये मजहब बना। अब यही में बेचारे पले बढ़े और इसी में पले बढ़े तो यही सब जानेंगे। इनको क्या पता है कि हदीस और सुन्नत अलग अलग है कि एक है। हाँ, और तहज्जुद की नमाज और वित्र की नमाज दो है, जो कि एक है तो उसको दो नज़र आ रहा है। ठीक है, इत्तबा पैरवी और तकलीद ये सब इनके यहाँ एक ही है, जबकि ये अलग है। इत्तबा अलग है, तकलीद अलग है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी आपने बात की, जज़ाकल्लाह। बहुत इल्मी बात है, लेकिन समझदार रहे आदमी सामने वाला तब तो समझे। जब वो पहले ही से ठान के बैठा है कि हमको कुछ समझना ही नहीं है, हमको विरोध करना है, बस इतना मालूम है उसको। आप कुछ भी कहेंगे, विरोध करना है बस, समझ गए? तो इनकी आदत है, कितना भी आप बोलो, समझा ले जाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये ईमान ला दिए तो समझ लो क़यामत पूरी दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा जो ईमान न लाए। ये हनफी नहीं है, ये मनफी है, इसलिए ईमान लाने वाले नहीं हैं। राशिद भाई, क़यामत आ जाएगी, समझ गए, लेकिन पूरी हनफियत नहीं। मैं बोलता हूँ दुनिया में जितने मुकल्लिद हैं ना, 72 फ़िरके, वो सब के सब मिल जाएं तो भी इस बात की दलील नहीं दे सकते कि तकलीद शख्सी कहाँ से लाए। ये तकलीद शख्सी जो किसी एक शख्स की तकलीद करना, उसकी सारी बातों को लेना कि सब बात कुरान और हदीस के मुताबिक है, और जिस बात से वो मना किया हो उसके बाद भी उसका अमल करना, उसके नाम पर फ़िरका बनाना, ये किसी का अमल तुम बता नहीं सकते। न अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, न रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, न सहाबा के ज़माने में कभी इस पर अमल हुआ, न सहाबा ने कभी ऐसा किया, न ताबई ने किया, न तबे ताबई ने किया, किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि अइम्मा अरबा ने भी किसी की तकलीद नहीं की कि शख्सी तकलीद किया हो, ऐसा नहीं है। अगर शख्सी तकलीद करते अइम्मा अरबा तो वो भी किसी के नाम का फ़िरका बना के बैठे होते। कोई अबू बकरी बनाता, कोई उमरी बनाता, कोई उस्मानी बनाता, कोई अलवी बनाता। हाँ, जो जिसको चाहता उसके नाम का फ़िरका बना लेता है। इस बात की तुम नहीं, पूरी जुर्रियत मिल के दलील नहीं दे सकते इस बात को, लेकिन तुम मान नहीं सकते कभी भी। इतना मालूम मुझे कि कितना भी हो जाए, लेकिन तुम मानने वाले नहीं हो, इतना मालूम हमको अच्छी तरीके से। जी, इत्तबा के मायने तो कई मसले में भी आए हैं। कुरान ने करीम ने कहाँ कहाँ इत्तबा का लफ्ज़ और किस किस के लिए इस्तेमाल किया, आपको पता है जाकिर साहब? ये भी तो मैं कहता हूँ ना कि देखें, आप लोग जो ना सिर्फ अंधी तकलीद कर सकते हैं तहकीक के नाम पर। सिर्फ अंधी तकलीद कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको पता है किन किन के साथ अल्लाह ताला ने इत्तबा का लफ्ज़ और लगाया है? शायद आपकी अकल में आ गई हो, ना आई हो तो मैं लगा दूं।
اصل میں جس بندے کا اوپر کا حصہ خالی ہو نا، یعنی کہ دماغ، وہ ایسی بات کرتا ہے، اور جو اندھ بھکت ہو نا، اندھا مقلد ہو، وہ ایسی بات کرتا ہے ذاکر صاحب۔ اور سچائی یہی ہے اصل، وہ سچائی کیا ہے؟ نہیں، یہ اصل سچائی ہے کہ جو شخص بعد میں آ کر کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے شاید غالباً، یہ کیا حدیث ہے معلوم ہے؟ تابعین ہے، بعد میں آ کے پوچھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے ابا، کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھے؟ چاچا جان کو پوچھ رہے ہیں ان کے کہ اے چاچا، کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھے؟ ہاں، میں نے بہت زیادہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہ تابعین پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواری کرتے تھے؟ بولے ہاں کرتے تھے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تلوار پھرا کرتے تھے؟ ہاں وہ بھی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد پوچھے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا اور پیا کرتے تھے؟ بولے ہاں کھایا پیا کرتے تھے۔ پھر پوچھے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے پھرتے تھے؟ بولے ہاں چلتے پھرتے تھے۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت ہوتا تو اللہ کے نبی کو زمین پر چلنے پھرنے نہ دیتا، اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا۔ کیا بول رہے ہیں؟ کتنا جذبہ ہے دیکھیے صحابی بات تابعین کو، کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر چلنے پھرنے نہ دیتا، اپنے دونوں کاندھوں پر اٹھا لیتا۔ تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب معلوم ہے؟ جا کے پڑھو ایک بار نکال کے، ویسے ہی آپ لوگ ہے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو صحابہ کرام کی بات کو مانتے ہیں، تابعین تبع تابعین کی بات کو مانتے ہیں، کتاب و سنت کو مانتے ہیں، تو آپ کو چڑ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تقلید کو مانو۔ تقلید کو منوانے کے لیے پوری زندگی کا کھپا دے رہے، پورا وقت کھپا دے رہے، لیکن اتباع کرو بلکہ تقلید الگ چیز ہے، اتباع الگ چیز ہے، نہیں بتا رہے آپ لوگ۔ جب تقلید الگ چیز ہے، اتباع الگ چیز ہے، بتا دیا گیا، تو تقلید اور اتباع ایک ہی معنی لے رہے، اور لغوی معنی میں لے رہے تو چلو بات سمجھ میں آ رہی، لیکن اصطلاحی معنی میں بھی لے رہے، اصطلاحی معنی میں لے رہے، تو پھر کیا کرو؟ اذان نکو دیو آپ لوگ، اذان بول کے کیا کرو؟ اطلاع بول کے بول دو خالی مائک میں، اذان مت دیو، کیونکہ اصطلاحی معنی میں آئے تو اذان ہوتی۔ اور جب نماز کو جاتے نا، تو نماز کا معنی کیا ہے؟ دعا ہے، تو مسجد میں جاؤ خالی دعا بول کے بول دو، آ جاؤ، کیونکہ لغوی معنی پہ عمل کرو۔ اصطلاحی معنی میں آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لینا پڑے گا آپ کو، آپ لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے تو وہ کیا اصطلاحی معنی میں آیا کہ لغوی معنی میں آیا؟ بتاؤ۔ اصطلاحی معنی میں اللہ نے کہا، بتا دو مجھے، ثابت کر کے دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصطلاحی معنوں میں کہا۔ اصطلاحی معنی معلوم آپ کو، لغوی معنی کو لیا کیا کہ اصطلاحی معنی میں گھسیڑ دیتے تم لوگ، اوپر سے مقلد ہے پھر اور دلیل لاتے، وہ بھی تحقیق کر کے دلیل لاتے۔ کیسی تحقیق ہے مقلد کی؟ دلیل دیتے وقت جو تم تحقیق کرتے ہو، یہ تحقیق نہیں ہے، اپنے سے تحقیق کر کے لاتے ہو، وہ بھی ہمارے ہی علماء کے دلائل۔ ارے لگا دو نا، لگا دو فوراً، جلدی لگا دو، میں کیا انتظار کر رہا ہوں؟ لگا دو کہ وہی اصطلاحی معنی ہے وہ بول کے لگا دو۔ آپ لغوی معنی الگ چیز ہے، اصطلاحی معنی الگ چیز ہے، آپ لغوی معنی کو لکھ جا کے اصطلاحی میں گھسیڑ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے بولتے تھوڑا بہت پڑھ لینا، ایسی اندھی تقلید کریں گے نا تو کس کا کیا معنی نکلتا، کس کا کیا اصطلاحی معنی نکلتا، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، اور تحقیق جو کر رہے ہیں نا آپ، اسی کو تحقیق بولتے۔ کیسا معلوم کرے آپ اللہ تعالیٰ اور کہاں بولے بول کے؟ ایسا آپ کو کیسا معلوم ہے؟ یہاں بھی تقلید کر لیے، عقیدے میں بھی تقلید کرتے ہوں گے پھر آپ ایسا بولے تو۔